5 وقت کی نماز کتنی افیکٹو ہوتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھنے میں؟ آپ نے اگر صرف ایک طرف سے سمجھا کہ میں نے خالی نماز پڑھ لی ہو تو اس سے میری ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے. اسٹیچز نہ لگاؤں اور خون بہتا رہے اور میں دعا کرتا رہوں تو وہ تو خون نہیں رکے گا. میں انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ ٹانگ جائے گی اور آپ کی جان جائے گی. یوتھ، بڑے بزرگ، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار جو ہے. آپ کے پاس ہے مجھے چاہیے، مجھے بتائیے سب سے پہلے ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ عمل کس کا تھا؟ شیطان کا. شیطان. میرڈ کپل میں آج کل ڈیورس کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. میاں بیوی میں دوستی نہیں ہونی چاہیے، خاص ان کا فطرتی تعلق ہے، وہ بھی جسم کا نہیں ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ویلکم ٹو عائشہ بنت اکرام پوڈ کاسٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ سے مینٹل ہیلتھ پہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت لوگ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. کتنی ضروری ہے کسی بھی انسانی لائف میں مینٹل ہیلتھ کا صحیح ہونا؟ ہمارا جو وجود ہے وہ مائنڈ باڈی اینڈ سول، ہم سنتے ہیں کہ اٹس اے ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول، یعنی جسم، ذہن اور روح، یہ ہمارے 3 وجود ہیں. اس کی فاؤنڈیشن مینٹل ہیلتھ ہے. اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں تو پھر آپ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر صحت مند ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی جسمانی بیماریاں جتنی ہیں اس کی 80% ایکسپریشن ہے وہ آپ کی ذہنی صحت کی کوتاہی کا. اور اگر آپ کی ذہنی صحت نہیں ہے تو فار شور آپ نے اس خالق سے کنیکشن اور عبادت اور کنسنٹریشن، ہوپ، یہ شکر لا ہی نہیں سکتے. تو اگر میں کہوں کہ دراصل ذہنی صحت ہی اصل صحت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو کیسے اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے اور کیسے ذہن کو صحت مند رکھا جائے؟ بالکل اسی طرح کہ آپ اپنے جسم کو کیسے صحت مند رکھتے ہیں، آپ اپنے غذا کا خیال کرتے ہیں، کوانٹٹی اور کوالٹی کا خیال کرتے ہیں، ٹائمنگ کا خیال کرتے ہیں، کیا چیز آپ کھا رہے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ گندی چیز نہیں کھاتے، آپ سڑی ہوئی چیز نہیں کھاتے، آپ کی اسمیل ہونے والی چیز نہیں کھاتے، آپ ٹھنڈی چیز نہیں کھاتے. اسی طرح کیوں کہتے ہیں کہ یار میرا جو ہے وہ جسم خراب ہو جائے گا نا، میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، مجھے الرجی ہو جائے گی، مجھے کھانسی ہو جائے گی، سو اینڈ سو فورتھ. تو یہی غذا میرے ذہن کی بھی ہے کہ اگر آپ گاربیج ڈالیں گے تو ظاہر ذہنی تربیت خراب ہوگی آپ کی. اگر آپ خراب جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، خراب کمپنی میں بیٹھے ہوں گے، مایوس باتیں سن رہے ہوں گے، شک میں رہیں گے، وسوسے میں رہیں گے، شبہات میں رہیں گے، نا امیدی میں رہیں گے، تو پھر آبویسلی آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. تو جو آپ ان کریں گے وہی آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. تو یہ انٹیک بڑا ضروری ہے، باڈی کا بھی اور مائنڈ کا بھی، ہر وجود کا. گاڑی کے اندر آپ پیٹرول ڈالیں گے تو آپ دیکھیں وہاں ہائی آکٹین لکھا ہوتا ہے، پھر ریگولر لکھا ہوتا ہے، سپر لکھا ہوتا ہے، نیچے پھر اور کوالٹی، ڈیزل، مٹی کا تیل. تو جو جیسا آپ فیول ڈالتے ہیں گاڑی ویسی چلتی ہے. تو ہماری ریلیجیس پریکٹس یا 5 وقت کی نماز کتنی افیکٹو ہوتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھنے میں؟ دیکھیں ہماری جو جیسچر آف نماز ہے، رب تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، اگین اس کی کوالٹی کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے کوانٹٹی پہ نہیں، کوالٹی پہ فیصلہ کرنا ہے. اور وہ کوالٹی کیسی ہے؟ کیا ہم رب تعالیٰ سے ملاقات میں اتنے ہی تیار ہو کے جاتے ہیں جتنے شادی میں جاتے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں آپ کو دنیا میں کسی سے کوئی چھوٹی سی ضرورت ہو، آپ کس قدر خیال کرتے ہیں، اس کے لیے تحفہ لیتے ہیں، کپڑے پراپر پہنتے ہیں، بیٹھتے تمیز سے ہیں، پہلے اس کو بٹھاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سب کرتے ہیں نا. تو جو آپ کو سب کچھ دے گا اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ کیا اسی طرح جاتے ہیں؟ تو اگر ہم اس طرح نہیں جاتے تو اسی لیے پھر ہم کو شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بلکہ وہاں جانے کے بعد بھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، خیالات خود بخود بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ منتشر ہوتا ہے. تو 5 وقت نماز لازم ہے، جو پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہے. کیونکہ مجھے کیا پتہ کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ تو مجھے گمان ہے کہ اس کو امید رکھنی چاہیے کہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ قبول کرنے والا رکھنا چاہیے، وہی میں کہہ رہا ہوں، یقین ہونا چاہیے. بالکل. میں اس طرح بھی اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ظہر کے بعد آپ نے اثر پڑھی ہے اور آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے تو ظہر قبول ہو گئی ہے. کیونکہ آپ میرے گھر میں کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، تو اس کے دربار میں بغیر اجازت کے کیسے چلا گیا؟ اس نے بلایا تو گیا، توفیق تھی تو گیا. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو وجود ہے ہمارا وہ جسم، ذہن اور روح ہے. تو آپ نے اگر صرف ایک طرف سے سمجھا کہ میں نے خالی نماز پڑھ لی ہو تو اس سے میری ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے. ایسا ہی نہیں ہے. آپ کو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. جو فرائض ہیں ہم پہ، ریکوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ میں اگر گر گیا ہوں اور میرے پہ خون نکل رہا ہے تو مجھے obviously ہو سکتا ہے اسٹیچز کی ضرورت ہو اور اس کے بعد مجھے دعا کی ضرورت ہو.
لیکن میں اسٹیچز نہ لگاؤں اور خون بہتا رہے اور میں دعا کرتا رہوں تو وہ تو خون نہیں رکے گا. دعا سے خون نہیں رکے گا نا, تو خون تو عمل سے رکے گا. اس کے اوپر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میری تکلیف آسان کر دے, شفا دے دے, کیونکہ شفا وہی ذات باری تعالیٰ دیتے ہیں. تو عمل کی دنیا اور صحیح عمل کی دنیا اس کا بہت بڑا کردار ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل مجھے لگتا ہے بچے, یوتھ, بڑے بزرگ, ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے, سب کے اپنے مسئلے ہیں. کیا ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں دور میں آ کے اتنا کمپٹیشن میں آ گئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے ایک سیکنڈ میں پتہ چل رہا ہے, اور جو آپ کے پاس ہے نا مجھے وہ چاہیے, جو ہے جو رب نے دیا اس پہ خوش نہیں ہونا. تو کیا ہم نے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ لگا لی ہیں ڈپریشن کی, ایک یہ ریزن ہے؟ کیا ریزن آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, کیا ریزنز ہیں؟ جتنی آپ نے باتیں کہی ہیں یہ ان رویوں کے اندر وجوہات شامل ہیں. جو آپ کے پاس ہے مجھے چاہیے, مجھے بتائیے سب سے پہلے ہم نے کہاں پڑھا ہے یہ عمل کس کا تھا؟ شیطان کا. شیطان کا. جب آدم کو دیا اللہ نے کہا یہ اس کو کیوں دے رہے ہیں, یہ تو مجھے چاہیے. ایسے ہی ہے نا, اس نے کہا یہ تو ان کو کیوں دے رہے, تو مجھے چاہیے. تو یہ تو سارا جو رویہ ہے بذات خود یہ ابلیس کا رویہ ہے. تو ابلیس کے رویے پہ چل کے آپ کے لیے سوائے ذہنی دباؤ کے اور کیا ملے گا؟ اسٹریس اور انگزائٹی کے بغیر آپ کو کیا ملے گا؟ پھر یہ جو کمپیریزن کمپٹیشن جو ہے یہ اب ظاہری انسان کو ذہنی طور پر پریشان رکھتا ہے, انتشار میں جو ہے وہ رکھتا ہے, اپنے آپ میں نہیں رکھتا. مطلب میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے اوپر لگا دی ہے کہ بس مجھے آپ کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے اور کم از کم یا آپ سے چھین جائے. تو میرا تو پورا محور ہی صرف یہی رہ گیا. اور اس میں جو اللہ نے دیا تھا اس کی ناشکری ہو گئی. اب اس لیے لازمی طور پہ نا تقسیم پہ راضی نہیں ہوں. آپ کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو میں وہ اللہ کی مطلب شان ہے, مشیت ہے, تو اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیوں دے رہے ہیں, وہ تو میرا کیا دخل ہے, عمل دخل ہے اس کے اندر. تو اس طرح کے جو رویے ہیں. دوسرا یہ کہ ہر چیز کی, میں نے آپ کو کہا نا کہ پانی میرے لیے بہت ضروری ہے, لیکن میں اگر 25 گلاس پی لوں گا تو گردہ بھی کہے گا پاگل تو نہیں ہو گیا. جیسے نا, یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب بھی اعتدال سے کوئی چیز بڑھے گی تو ہمارے لیے پریشان کن کا باعث ہوگی. تو ہم نے بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا سے لے کے اور بہت سارے اپنا لائف اسٹائل میں غیر ضروری چیزوں کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہو گئی ہیں, پریشانی کا باعث ہو گئی ہیں. کریکٹ. اچھا, ریزنس تو بہت سارے ہیں. بہت سارے لوگ اب ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس پتہ نہیں کس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹرس کو کنسلٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے میڈیکیشنس میں جا کے آپ اور زیادہ اس میں چلے جاتے ہیں بجائے اس کے باہر آنے کے. مطلب میں بڑے اگینسٹ ہوں میڈیسنس کے. آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ. آپ اپنے مائنڈ سے اپنی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور پلس ہم اپنی پریکٹس سے کر سکتے ہیں. میرڈ کپل میں آج کل ڈیورس کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. پہلے ایک زمانے میں ایک بات ہوتی تھی جو لو میرجز کا فیلئر زیادہ ہے. اب تو لو کیا, ارینج کیا, ہر جگہ پہ یہ کہ آپ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز غلط ہے, کیا ریزن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ میڈیسن کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں جب ہم اپنی دماغی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ میڈیسن بہت ضروری ہوتی ہیں, بہت ضروری ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح کسی حد تک مجھے لگتا ہے سن کر دیتی ہے. میں نے ایک ٹائم پہ کچھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں اور سائیکیٹرسٹ کی ٹریننگز بھی کراتا ہوں اور میرا سائیکیٹرک سیٹ اپ بھی ہے. تو میں ظاہر دوائی لکھ نہیں سکتا بائی لا, لیکن میں دوائی کا مخالف نہیں ہوں. ادروائز میرے یہاں فارمیسی کیوں ہوتی ہے اور میرے یہاں ڈاکٹر کیوں بیٹھا ہوتا ہے. اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ کی دوائی بند کریں گے تو کیا ہوگا, اگر ایک کارڈیک پیشنٹ کی دوائی بند کریں گے تو کیا ہوگا, اگر ایک بلڈ پریشر کے مریض کی دوائی بند کریں گے تو آپ سوچیے کیا ہوگا. جیسے نا وہی کہہ رہی ہے مجھے دوائی نہیں کھانی تو کیا ہوگا اس کا. تو اسی طرح کی کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, دماغی اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو بند کریں گے تو وہ بہت نقصان ہوگا. تو کس پوائنٹ پہ رہ کے میڈیسن پہ جانا چاہیے؟ وہ جب سیویرٹی ڈائگنوسس اس لیول کی ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میڈیسن سائیڈ افیکٹ رکھتی ہے, بالکل رکھتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ میڈیسن سیڈیٹ کر دیتی ہیں یا سن کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا اگر گلا خراب ہے بیٹا اور اس کے اندر بیکٹیریل انفیکشن ہے اور میں یہ انٹی اسپیشلسٹ کے پاس گیا ہوں اور اس نے کہا کہ آپ کے اگر اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیں گے تو آپ کا یہ گلا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, لیکن اینٹی بائیوٹک کھائیں گے تو پیٹ بھی خراب ہوگا, تو وہ مجھے ایک پیٹ کی بھی دوائی لکھ کے دے گا. ایسا ہی ہے نا. تو مجھے معلوم ہے کہ میں گلے کی دوائی کے لیے میرا پیٹ خراب ہوگا, یہ مجھے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کیونکہ میرے لیے گلا صحیح ہونا زیادہ ضروری ہے اور اس کی سائیڈ افیکٹ ایک یہ ہے کہ میرا پیٹ بھی خراب ہوگا. اسی طرح اگر آپ جب کوئی ڈاکٹر اچھا ایمپوٹیشن نہیں کرنا چاہتا, وہ حد تک ممکن کوشش کرتا ہے کہ بچا لے, لیکن اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ گینگرین پوری ٹانگ کھا جائے گا اور اس کی ٹانگ کٹے گی تو وہ راضی کرے گا کہ انگوٹھا کٹوا لو, کیونکہ اگر آپ نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ ٹانگ جائے گی اور آپ کی جان جائے گی. تو اب ایکچولی اگر یہ دیکھیں یار یہ تو دیکھیں ایمپوٹیشن میرا انگوٹھا کاٹ رہا ہے لیکن بچا کیا رہا ہے, سوال یہ کہ بچا کیا رہا ہے نا, پوری ٹانگ بچا رہا ہے, پورے جان بچا رہا ہے.
تو اسی طرح جو میڈیسنس ہوتی ہیں اگر ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں جو ڈیفینیٹلی آپ ایک چیز کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں, کسی چیز کو آپ ایکسائٹ کرتے ہیں, تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں میڈیسن کھانی چاہیے, لیکن اگر میڈیسن کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اور وہ میڈیسن آپ نہیں لے رہے تو پھر چیلنج ہے. میرے پاس ایک ہائپر انگزائٹی کی پیشنٹ یو ایس سے تشریف لے کے آئیں اور ان کا ایک مختصر اسٹے تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میری انگزائٹی کا ایک لیول ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ شارٹ ٹرم میڈیسن لے لیتی ہیں تو اس سے ہوگا کہ آپ کی جو انگزائٹی کا لیول ہے وہ کم ہوگا, آپ شعور کی کیفیت میں آئیں گی اور میں بہت جلدی کام کر کے آپ کو واپس بھیجنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور آئی گارنٹی کہ میں اس کو ٹیپر آف کرا دوں گا, میں آپ کی دوائی جو ہے اس کو میں ٹیپر آف کرا دوں گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ بالکل نہیں کھائیں گے تو یہ پروسیس 2 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا, اگر آپ ابھی کرتی ہیں تو یہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب اس سچویشن کے اندر انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے, کیونکہ ان کا بلیف یہ تھا کہ دوائی نہیں کھانی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے جسم کو ضرورت ہے تو دوائی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ وہ 1 گرام زیادہ لینی چاہیے نہ 1 گرام کم لینی چاہیے. اچھا, انگزائٹی کا ایک لیول وہ بھی ہے نا کہ کچھ ایکسائٹمنٹ ہوئی تو کچھ لوگوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے, کچھ ڈپریشن آیا, ٹریولنگ انگزائٹی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو. اس کنڈیشن میں جو کہ آپ کی باڈی میں پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہو گئی, اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں ایک یہ تو انگزائٹیز نیچرل ہے نا, میں اگر کسی بھی اننون کے اوپر جاؤں گا میرے لیے ایک نیچرل انگزائٹی ہے. اگر مجھے کسی ایسی جگہ پہ ٹریول کر کے جا رہا ہوں اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے, یار میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, اور تھوڑی سی انگزائٹی بھی ہے کہ یار پتہ نہیں کیسے ہوگا, ہوٹل کیسے ہوگا, رہیں گے کیسے, یہ ساری چیزیں تو ایک نیچرل انگزائٹی ہے, اور اس انگزائٹی کی میری باڈی اظہار کرتی ہے اور اس کے بعد وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن کچھ اس طرح کی انگزائٹیز جو ہیں وہ فوبیاز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں کہ میں بند جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتی, میں فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتی, جہاز میں جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتی. اس طرح کی چیزوں کے اوپر آبویسلی پھر جو تھیراپیوٹک انٹرونشن. اچھا, میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے, میری ساری زندگی جب تک میری پوری ایجوکیشن سسٹم میں نے کبھی بریک فاسٹ نہیں کیا ایگزام سے پہلے. واپس آ کے جتنا مرضی کھلا دو, اندر ہی نہیں جاتا. کہیں جانا ہے, ریگولر بھی ٹریول کر رہی ہوں, میں فلائٹ سے پہلے نہیں کھا سکتی. میں عمرہ پہ جا رہی تھی لاسٹ ایئر, ہماری ٹرانزیشن فلائٹ تھی وایا ابو دھابی, ہم 8 گھنٹے کا اسٹے درمیان, انفارچونیٹلی فلائٹس لیٹ ہو گئی, میرا اسٹمک ڈسٹرب ہو گیا. مطلب میں جب تک لینڈ نہیں کی, مکہ پہنچی نہیں, ہوٹل پہنچی نہیں, وہ 18 گھنٹے ایسی اذیت میں تھے. اب وہ اللہ ٹھیک کر دے, مطلب وہ اپنے گھر بلایا ہے, کیسے کرے. تو وہ میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے. برین ری ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو آپ کا اسپیشلسٹ ہے گیسٹرونٹالوجسٹ, وہ بھی آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے اور سائیکالوجی بھی سپورٹ کر سکتا ہے. دونوں آپ کے ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہوتی ہے ان بچوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بغیر ناشتہ کی پیپر دینے جانا ہے. وہ ہے شوگر ڈیپریویشن. جب آپ رات کو دیکھیں, ہمارے جسم کو چلانے والے 2 ہی ہماری فیول ہیں. ہمارا پیٹرول از شوگر اینڈ آکسیجن, اور یہ دونوں جو ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں بلڈ کے ذریعے, پورے جسم میں پہنچتی ہیں بلڈ کے ذریعے. رات کو جب ہم سوئے ہیں تو آبویسلی خالی پیٹ ہے, تو وہ آلریڈی ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہے. صبح اٹھنے کے بعد میرے پر ایک ایکسٹرا پریشر ہے کہ مجھے پیپر دینے کے لیے جانا ہے, اور اس کے اندر میں پھر پیٹرول نہیں ڈال رہا ہوں, یعنی پھر میں شوگر نہیں ڈال رہا ہوں. تو بالکل ایسے ہے کہ میرا فون چارج نہیں ہے لیکن میں اس کو فون استعمال کرنے جا رہا ہوں. میری گاڑی کے اندر پیٹرول ریزرو کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن میں گاڑی کھینچنے کے چکروں میں ہوں. تو یہ اسمارٹ ڈیسیجن نہیں ہے. اگر آپ کو کھایا نہیں جاتا بیکاز آف انگزائٹی, تو پھر آپ اس سے پہلے اینٹی ایسڈ کوئی بھی سرپ پی لیجیے. ایسے اور چیزیں دیسی بھی اویلیبل ہیں کہ آپ 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے کھا لیجیے. اور اگر آپ سالڈ نہیں لے سکتے تو آپ لکوڈ ضرور لیجیے, لیکن شوگر کے بغیر اسٹوڈنٹ کو نہیں جانا چاہیے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, میرا سیکنڈ کویسچن جو تھا اباؤٹ ہسبینڈ وائف, ایک دوسرے سے لوگ بڑی جلدی بیزار ہو جاتے ہیں. یہ ڈیورس ایشو کا کیا ریزن ہے, یہ جھگڑوں کا کیا ریزن ہے, ایک دوسرے میں انٹرسٹ نہیں رہتا؟ دیکھیے کمٹمنٹ لیول جو پہلے ہوتا تھا اس کے اندر ایک فقدان آ گیا کہ ہمیں بہت زیادہ کمیٹیڈ نہیں ہونا ہے. دوسرا, یہ رشتہ ایک دوسرے کے لیے جینے کے لیے ہوتا ہے. دونوں اگر اپنے لیے جینا شروع کر دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے راستے جو ہے وہ جدا جدا ہو جائیں گے. برداشت کا مادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو ہماری سراؤنڈنگ کے اندر جو میڈیا پیش کرتا ہے یا لوگ پیش کرتے ہیں وہ ایک بڑا ریزن ہے. انہوں نے کہا جی الگ میری زندگی کیا ہے, جبکہ آپ کی زندگی تو میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے جینے کے لیے تھی, اپنے لیے جینے کے لیے تو تھی ہی نہیں. یہ تو آپ ایک دوسرے کے لیے جئیں گے تو دونوں جئیں گے, اور پھر آپ کے گھر کے اندر بھی جو ہے ماحول اچھا ہوگا. تو جب سے ہم نے اپنے لیے جینا شروع کر دیا, اس کا تو راستہ ایسا ہی ہوگا, الگ ہی ہوگا. اچھا, ایک اٹریکشن ہوتی ہے یا ایک ہسبینڈ وائف میں دوستی ہونی چاہیے, بٹ ایک فزیکل اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کون سا پوائنٹ ہے پھر اگر ایسا ہو گیا تو کیا وہ واپس ان کا کوئی ایسا, ان کے لیے کوئی ایسی تھیراپی یا پھر ان کو الگ ہو جانا چاہیے؟ نہیں جی, اپنے میاں بیوی میں دوستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, میاں بیوی دوست نہیں ہو سکتے.
دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بات بتانی ہے، لیکن اگر میاں بیوی ہر بات بتائیں گے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہو جائیں گے. وہ مطلب میاں کو باہر کتنی پریشانی ہے، گھر آ کے بتائے گا وہ بیچاری پریشان ہو جائے گی. اس کو اگر گھر کے اندر ایسی پرابلم ہے، میاں پہلے بیچارہ باہر سے پریشان آ رہا ہے، اس کو بتائے گی وہ پریشان ہو جائے گا. میں نے کہا نا ایک دوسرے سے جینے کے لیے نام ہے یہ. تو اس لیے بہت سارے ایسے باتیں ایک دوسرے کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کو چھپا لیتے ہیں کہ یار وہ پریشان ہو جائے گی بیچاری، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، میں اس کو پریشان نہ کروں. یا اس پہ ایک پوائنٹ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ احساس بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک بندہ یہ دوسرا آپ کا پارٹنر کن چیزوں سے گزر رہا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، چلانے کے لیے. تو اسی احساس ہی کی وجہ سے تو پھر آپ اس کو اپنی تکلیف نہیں بتائیں گے نا. صبح سے آپ کے گھر میں بھی تکلیف تھی لیکن آپ نے شوہر کو دیکھا کہ یار یہ بیچارہ اس تکلیف میں آلریڈی گزر رہا ہے، تو مجھے احساس ہے، تبھی تو میں نے اس کے لیے سوچا کہ اپنی تکلیف نہ بتاؤں. یعنی میں اپنی تکلیف بتاؤں گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. تو اگر میں اس طرح کی چیزوں کے رویے کے اوپر رکھوں گا، لیکن اب اگر اس طرح کا رویہ نہیں رہے گا تو ظاہر ہے میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوں گے. اور ایکچولی جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ جو ان کے اگر جو خاص ان کا فطرتی تعلق ہے وہ بھی جسم کا نہیں ہے، اس میں ذہنی اور اعصابی اور جذباتی تعلقات 90% ہوتے ہیں. تو وہ اب وہ 90% مائنس کر کے جب 10% پہ خالی فوکس دیتے ہیں تو وہ بہت جلدی مطلب بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جسم ایک ساتھ سوتے ہیں لیکن ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، جذبات الگ الگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں اب تو پتہ نہیں شاید ہمارا میڈیا کانٹینٹ ایسا دکھا رہا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ہاں لیکن وہ میڈیا کا چینلز بھی آپ کے پاس ہے، چینج کا بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہیومن مائنڈ سیٹ ہے نا، ہم نے تو نیگیٹو چیزیں پک کرنی ہے. تو پھر اوبیسلی اگر آپ کہیں گے دیکھیں میں پتہ نہیں میں کچرا کھا رہی تھی میرا پیٹ خراب ہو گیا، دیکھیں میں کچرا کنڈی میں بیٹھی تھی دیکھیں مجھ میں اسمیل آ گیا، انڈرسٹوڈ ہے جو آپ کر رہی تھی وہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب چیٹنگ کس سائڈ پہ زیادہ ہے، میل سائڈ پہ زیادہ ہے یا فیمیل سائڈ پہ؟ دونوں سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ زیادہ. کیا ریزن ہے؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی جو ذہنی آسودگی ہے اس کو مکمل نہیں کر رہے، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو توقعات ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے، دونوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے، ایکنالجمنٹ، کنیکشن، اپریسیشن وہ ایک دونوں کی پوری نہیں کر رہے. تو وہ جو گیپ ہے وہ ادھر ادھر سے پورا کر رہے ہیں، لیکن دونوں کر رہے ہیں. کیسے اس چیز کو ہم اپنے آپ کے ایک میسج کے تھرو کیسے ان کو ہم شاید کوئی سدھر جائے؟ کوئی ایک بات سن کے سوال یہ کہ میرے جو بھی میاں بیوی کے اگر پرسپیکٹیو سے آپ بات کر رہے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. میرا دین اجازت دیتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ دونوں جو باہر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمیونیکیٹ کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے پریپیئر کریں، وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اور اس کو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کمپلائی کرنا چاہیے. رشتوں میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی یہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے کہ جو آپ بتا نہیں رہے، اور اب جب بتا نہیں رہے اور ادھر ادھر دونوں تلاش کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پریپیئر کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو اور بتا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کی لائف وائلڈ فینٹیسیز ہیں وہ پل پورا کر سکتے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کو پریپیئر کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ابھی ریسنٹلی بک آئی ہے، پہلے تو اس کے لیے بہت مبارکباد. تھینک یو. اس میں کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیے اصل میں اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اسلام آپ کے جو روزمرہ کے معاشی معاشرتی مسائل ہیں اس کا ایک پریکٹیکل حل پیش کرتا ہے. تو آپ نے بہت سارے اپنے حل نکالے ہیں، تو اس کے اندر میں نے سائیکولوجیکل ٹیکنیک سے لے کے اور ہمارے دین کی گائیڈ لائن کیسے آپ کو اس کو ایز اے سلوشن دیتی ہے، ان چیزوں کو ہم نے کیپچر کیا. تو مطلب ہمارے لیے صرف ہم کتنی پریکٹس ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اپنے مذہب کو، کیونکہ ٹھیک ہے اب ہم سب کے لیے تہجد پڑھنا، پھر چاشت کی نماز یا فلانی نماز یا نفلی روزے، صرف سٹارٹ لینے کے لیے اپنی 5 نمازوں کی ہی روٹین بنا لی جائے تو مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ تو فرائض ہے نا، یہ تو آپ کا آپشن تھوڑی ہے. نماز انٹائر دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین پورا نہیں ہے. دین معاملات کا نام ہے. شروع تو کہیں سے کرنا ہے نا، جو کچھ بھی نہیں کر رہا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے ایک گائیڈ لائن کیا ہے، آپ کا ہر عمل دین ہے، دنیا نہیں ہے. آپ کا ہر عمل دین ہے. تو دین اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم ڈی ٹریک ہوں گے نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ میاں بیوی کے جو فطری تعلق ہے زن و شو کا، اس کے آغاز پہ بھی دعا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے دعا ہے، اور دعائیں اگر یاد نہیں ہوتی تو اردو میں یاد کر لیں، آپ پنجابی میں جو بھی آپ کی زبان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکمل دعا ہے. وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اسی لیے نا میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی اپنے فطری تعلق کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. میں اتنی نجی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد تو آپ جو بھی آپ چیز اگر اس پہ شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو
یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دین اور دنیا کی گئی ہے، دراصل دین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنے مذہب سے دوری ہی ہمارے مسائل کی وجہ ہے. 100% ایسا ہی. تو ہمیں صرف اپنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس قابل کرے کہ ہم اپنی چیزوں کو پریکٹس میں لے کے آئیں تاکہ پھر کامیابی بھی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طلب اور محنت دے اور اس پہ قائم بھی رہنے کی توفیق ظاہر دے. ہے پڑھوں گا تو پھر عمل کروں گا، عمل کروں گا تو قائم رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتاب میں ضرور پڑھوں گی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم.